بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میرے پیارے معزز سامعین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو رمضان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر آپ ایک نان مسلم ہیں یا تو اگر آپ کو رمضان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اس دنیا پر نازل ہوا تھا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں جن کو اس پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ہمیں جینے کا طریقہ سکھا سکے۔ تو اس مہینے میں ہم مسلم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں اور اللہ کے اور قریب آ سکے۔ ورجنلی قرآن عربی زبان میں ہے، یعنی عربک لینگویج میں ہے، پر کیونکہ ہر کسی کی لینگویج عربک نہیں ہے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو لوگ عربی میں تو اسے پڑھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیٹڈ ورژن بھی پڑھتے ہیں تاکہ قرآن سمجھا جا سکے۔ قرآن ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ ہے۔ اب آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم مسلم روزے رکھتے ہیں، بٹ اس چیز میں کافی لوگوں کو کافی سارے کنفیوژنس ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بہت ہی سمپلیفائی کر کے اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم کچھ بھی کھا یا پی سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں سحری۔ اس کے بعد پورے دن میں ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے، نہ ہی کچھ پی سکتے۔ جی ہاں، پانی بھی نہیں، چاہے وہ ایک ڈراپ بھی کیوں نہ ہو۔ پورے دن روزہ رکھا جاتا ہے، پر سن سیٹ کے ٹائم پہ یعنی سورج غروب ہونے کے ٹائم پہ ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں، اسے کہتے ہیں افطاری۔ اب کیونکہ پورے دن بھوکے رہتے ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے بہت، تو ایک منی پارٹی ٹائپ ہو جاتی ہے افطاری۔ افطاری کے ٹائم پہ ہر کوئی افطاری کا ویٹ کرتا ہے۔ اس وقت ہر کوئی بہت خوش ہوتا ہے افطاری کے ٹائم پہ، کیونکہ بہت ہی زیادہ بلیسنگز والا ٹائم ہوتا ہے، بہت رحمتیں ہوتی ہیں اس ٹائم پہ، جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت سا وقت ہوتا ہے۔ افطاری کے بعد پوری رات کا جتنا بھی ٹائم ہے ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ 30 دن لگاتار کچھ نہیں کھانا پینا، ایسا پاسبل بھی نہیں ہے۔ ہر دن کا ایک ایسا سائیکل ہوتا ہے، صبح کھا سکتے ہیں اور پھر پورے دن کچھ نہیں کھانا، شام کو ہم روزہ کھول لیتے ہیں، پوری رات کچھ بھی کھا یا پی سکتے ہیں، تو یہ پورا 30 ڈیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کئی چیزیں سکھاتا ہے، اس میں سے ایک سیلف کنٹرول ہے۔ بہت آسان ہے کچھ بھی کھا پی لینا دن بھر میں، ایسے بہت موقع ملتے ہیں، کوئی آس پاس بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ کچھ بھی کھا یا پی سکتے ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، پر ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وجہ سے کچھ بھی دن بھر کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور یہی ہے ایسیٹس۔ پوری لائف کا پوری زندگی ایسی گزاری جائے جیسے اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو کہ یہ بے شک سچ بات ہے۔ تو اچھے کام کریں، زندگی میں برے کام نہ کریں، یہی سکھاتا ہے رمضان ہمیں۔ اب کیونکہ ہمیں پورے مہینے ہمیں بھوک اور پیاس کے احساس کے بارے میں پتہ لگتا ہے، تو ہم بے سہارا بھوکے پیاسے لوگوں سے زیادہ ہمدردی کر پاتے ہیں، ان کے احساسوں کو زیادہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں سارے مسلم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ خوب کھانا پینا کھلائیں غریبوں کو، بے سہارا لوگوں کو، یا جن کے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہے کھانے پینے کا، ان کی جتنی مدد ہو سکے اتنی کر سکیں۔ اب وہ کھانے کی فارم میں کرتے ہیں، افطاری کے ٹائم پہ ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑوس میں یا ادھر ادھر افطاری بانٹنے میں، اور والنٹری چیریٹی یعنی صدقہ بھی دیا جاتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے آپ غریبوں کو یا ضرورت مند لوگوں کو پیسے یا کسی بھی فارم میں مدد کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے رمضان میں کرنا، وہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کا مطلب
آپ کی پوری سال کی ٹوٹل انکم کا 2.5% یعنی 2.5% جو بھی اماؤنٹ ہوتا ہے پیسے کا وہ آپ کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، یعنی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے غریبوں میں۔ پیسے، کھانا، ریسورسز، ہر چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ کسی بھی طرح کا صدقہ یا زکوٰۃ دینے سے آپ کی جو رزق ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں آتی، انفیکٹ اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے۔ ہم جتنا زیادہ اور لوگوں کو دیتے ہیں اللہ ہمیں اتنا ہی زیادہ دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں سارے برے کام کرنے کے لیے بہکاتا ہے، یعنی اکساتا ہے، تو شیطان اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے دور رہنا۔ رمضان کو معافی کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے۔ ہم مسلم یہ بلیو کرتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن ہوگا جس دن ہر انسان کو اپنے ہر کام کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ ایک ایک چیز، ایک ایک کام کا جو آپ نے اس دنیا میں کیا ہے، ہر اس چیز بہت باریکی سے آپ کو صفائی دینی پڑے گی، اس کا آپ کو اجر ملے گا اور بہت ہی زیادہ سخت دن ہوگا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری غلطیوں کو درگزر کرے، اور اس لیے اس مہینے کو معافی کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اگر کوئی اپنی غلطیوں کی سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ اور بھی زیادہ خاص ہے مسلم کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی اچھے کام کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، جیسے کہ آپ نے وہ کام کتنی بار کیا ہو۔ رمضان کے مہینے میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اسپیشلی افطار کے ٹائم یا تہجد کے ٹائم لوگ بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں اس مہینے میں، کیونکہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان میں مسلمز کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اور رمضان کی ایک اسپیشل نماز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تراویح کی نماز۔ یہ رات کے ٹائم پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، اور اس نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ہر دن، اور ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا قرآن ایک بار ہر کوئی سن لے۔ کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو یہ کافی لمبی نماز بھی ہوتی ہے، پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کی بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں ایک ایکویلٹی سکھاتا ہے، چاہے آپ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے بلیک ہو یا وائٹ ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی پاسٹ ہو، اللہ کے سامنے سب برابر ہے۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، سب ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی سیٹسفائی ارینج نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارا ایک سوسائٹی سٹرکچر بن چکا ہے، وہ امیر آگے وہ غریب پیچھے، یا پھر جس کے جتنے سورسز ہوں وہ زیادہ آگے جائے گا۔ اسلام میں ہر کوئی برابر ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، سب ایک لائن میں سب ایک ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بات ہے۔ اس مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں ہم خدا سے زیادہ قریب ہو سکے، کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر میں ہم اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اوورآل رمضان ایک بہت ہی زیادہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دل اور ہماری روح صاف ہو سکے، ہمارے اندر اگر کوئی بری عادتیں ہیں ہم اپنے آپ سے ہٹا سکیں اور ایک اچھے انسان بن سکیں۔ لاسٹلی بہت فیمس چیز جس کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوتا ہے وہ یہ ہے عید، جسے جنرلی میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ بقرعید سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے تو عید تب منائی جاتی ہے جب پورا مہینہ رمضان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ اتنا اچھا مہینہ مانتے ہیں اس سے، تو اس کے ختم ہونے پہ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ خوشی اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں اس پورے مہینے میں 100% کوشش کری سارے کام اللہ کے مطابق کرنے کے اور اس کے اور قریب آنے کے، اپنی ساری بری عادتوں کو چھوڑنے کے اور ایک اچھا انسان بننے کے۔
تو یہ ایک دن ہے خوشی کا، سیلیبریشن کا، جس دن سب بہت خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے سکسیسفلی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کری اور اچھے انسان بننے کی کوشش کری۔ یہ ایک بہت ہی اچھا دن، سب خوشی مناتے ہیں اور سب ریلیکس کرتے ہیں کہ اسلام ایک بہت زیادہ خوبصورت مذہب ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اچھائی کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جرنی پڑھ لیجئے، یا آپ اسلام ٹیچنگز پڑھ لیجئے، صرف اور صرف اچھائی اور نیک کام کرنے کے انسٹرکشنز ہیں۔ اسلام میں پوری زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ تو ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔